مذہب اور سائنس جو یہ ٹاپک میں اس پر تھوڑا سا یہ ایک تو ایک مذہب اور سائنس ایک پرانا بھی ہے، اور اس میں بہت سارا اسکوپ ہے کہ مذہب اور سائنس کیا واقعی ان میں کوئی ریلیشن ہے، کیا مطابقت ہے، منافرت ہے، یا کوئی بھی کوشش، کوئی بھی تطبیق پیدا کرنا یہ لا حاصل ہے، یا مذہب اور سائنس اگر جدید نظریے سے دیکھیں تو ایک قوی نظریہ یہ بھی ہے کہ اس میں مخاصمت ہے۔ جو مذہب کے جو ٹاپکس ہیں یا مذہب کے جو دائرہ ہے، تو اس کو ان دونوں میں ایک تطبیق پیدا کرنا ایک لا حاصل جستجو یا کوشش ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا موقف یا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ مذہب اور سائنس میں کچھ موضوع، کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ انٹرسیکٹ بھی کرتے ہیں۔ آلدو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہب اور جو سائنس ہے، ان کا جو ان کا لا حاصل یا ان کی منزل ملتی بھی ہیں، یا آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس نظریے کو ہم مذہب کو کیسے فنڈامنٹلی دیکھتے ہیں، تو اس سوال کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے کہ مذہب اور سائنس میں کیا ریلیشن ہے۔ اس موضوع کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مذہب اور سائنس کی ایک فنڈامنٹل جستجو، اور ہم اس کو موجودہ صدی تک جو ہم پہنچے ہیں، ہم کو کیسے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، مذہب کو کیسے سمجھتے ہیں اور سائنس کو بھی کیسے سمجھتے ہیں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس ہی ہمارا مذہب ہے، یا یہ بھی ہے کہ سائنس بھی مذہب کی ایک کوشش کی، ایک مذہب تک پہنچنے کی ایک کوشش کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ مختلف آرا ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ مذہب ہے کیا، اپنی ایک سرشت میں مذہب کیا ہے یا سائنس کیا ہے۔ تو مذہب کا جو یہ مسئلہ ہے، مذہب ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے جو مادی نہیں ہے، جو ہماری سن یا حس یا ہماری طبی، جو ہمارے احساس طبی چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اگر مذہب سے پہلے ہم کہیں گے کہ علم کس کو ہم کہتے ہیں، کہ علم کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ علم حسی ہے کیا، علم تجربی ہے کیا، علم الہامی ہے، یا علم غیر طبی ہے، یا مابعد الطبی ہے، میٹافزیکل ہے، کہ علم کو ہم ان سب تناظر میں اس کا ایک مرکب ہی ہم اس کو علم کہتے ہیں۔ تو اگر ہم مذہب کا ایک علمی جائزہ لیں گے، ایک طریقے سے مذہب کو اگر ہم غیر مادی، میٹافزیکل، یا ان حقائق اور ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو ہماری حس ہے یا ذہن سے یہ ماورا ہے اس چیز سے، اگر ہم قرآنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ ہے جو غیب کا علم، غیب جس کو ہم کہتے ہیں، غیب اور شہود کا جو ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو مذہب کا ڈومین بیسیکلی یہ ہے کہ وہ غیب اور شہود کے درمیان ایک جو ریلیشن شپ ہے، وہ ریلیشن شپ کو کیسے قائم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے فکری سطح پر۔ ایک تو ہے کہ مذہب کو آپ سوشولوجیکلی آپ اس کی ریچولز دیکھیں، آپ تو پریئر ہے، باقی چیزیں ہیں، تو یہ تو ایک چیز ہی ہے، مگر اس کا جو منتہائی مذہب جو ہے، ہم ایک غیر مادی بیونڈ میٹافزیکل
ایک جو گیپ کی حقیقت کے کو ہم کیسے پہنچنے کی جو کوشش ہے اس کو ہم ایک طریقے سے ایک مذہب کی ایک ڈیفینیشن ہم کہہ سکتے ہیں، ایک مذہب کی ایک ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ گیپ، شہود سے گیپ تک پہنچنے کی ایک جستجو ہے جو، تو اس کو ہم اس کو کیسے ہم اس کو، یہ تو ڈیفینیشن ایک مذہب کی ہے۔ اب چلو سائنس پر آتے ہیں۔ سائنس تو یہ ہے کہ سائنس کا فنڈامنٹل جو ہم کہتے ہیں کہ سائنس یہ شہود مینز جو ہمارا ایمپریکل ورلڈ ہے، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یا اس پہ ایک منطق کا اطلاق جو ان مشاہدات پر ہوتے ہیں، اور وہ ہم ایک مفروضہ بناتے ہیں، اور مفروضے کی بنا پر ایک تھیری بناتے ہیں۔ اس تھیریز کی بنا پر ہم اپنی اس دنیا کو، جو ہماری جو مشاہداتی دنیا ہے، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک لمیٹڈ سینس میں ایک سائنس کی موجودہ دور کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ تو اس میں بھی ہم گیپ، شہود سے گیپ کی طرف، یہ بھی ایک قسم کی جرنی ہے، مگر اس میں صرف یہ ہے کہ جو گیپ سے، شہود سے گیپ تک کی جرنی جو مذہب میں ہے، تو اس میں ہم اس ریئلٹی کا ادراک تو ہم نہیں کرتے ہیں، مگر احساس کرتے ہیں کہ وہ ہے، مگر وہ ہماری یہ جستجو نہیں ہوتی ہے کہ اس کو بدم ہم تجربی سطح پر، اس کائناتی سطح پر یا تجربی سطح پر اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے۔ اس جو ہماری یہ دنیا ہے، جس کو ہم پچھلے 200-300 سال سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے یہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن کے پروسیس سے ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو آج کی موجودہ دور کی جو سائنسی بہت ساری ڈسکوریاں ہوئی، جیسے تو اس میں یہ ہے کہ کیا ہماری کائنات ہی کیا یونیک ہے کہ جہاں موجودات اور جو ہمارے مشہودات، جو ہمارے مشاہدات کو ایک تجربی سطح پر ہم اس کو ہمیشہ ریپلیکیٹ اور ریپروڈیوس کر پائیں گے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وقت کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، یا کائنات ہمیشہ سے ایسے ہی ہے یا ہمیشہ سے آگے بھی ایسا ہی رہے گی، اس کا منتہا، اس کی انتہا اور آغاز، یہ کچھ سوالات ہیں۔ تو وہ ان سوالات سے ان سوالاتوں کا بھی ایک قسم کی ایک ریلیشن ہے۔ یہاں بھی گیپ اس میں ہے کہ جو ہمارے پاس نون اور ان نون کی ریلیشن جو ہے وہ ایک طریقے کی ہے۔ اب اس سطح پر اگر ہم اس ڈیبیٹ کو تھوڑا یہ کریں گے کہ مذاہب بھی تو مختلف ہیں، اسلام ہے، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، جو بھی ہے، ٹوٹم ورشپ ہے، تو ایک سطح پر تو ہم مذہب کو، میں اس طریقے سے ریچولسٹک جو انڈرسٹینڈنگ آف مذہب ہے، جو ہم اس کو دیکھتے ہیں گروہی انداز میں، ایک کمیونٹیرین وے میں، ایک مذاہب کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا مختلف ریچولز ہیں، تو مگر ایک مذہب کی ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ہائر لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کائنات کی الٹیمیٹ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو حاصل ہے، تو اس منتہائی کائنات جو علم ہے، تو وہ ہم کو کہاں کی طرف لیتی ہے، اس کا کیا ہے پرپز، کیا ہے گول، کیا ہے، کچھ سوالات وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے مذاہب میں ہے جو بھی ہے ہمارے پاس۔ تو اگر میں اسلام کی طرف دیکھوں گا تو اسلام میں بھی ایک جو جستجو ہے عقلی بنیاد پر، اور یہ مذہبی نہیں، مذہب، سائنس، فلسفہ، منطق، تو علم کلام، تو ایک بہت ساری روایتیں ہیں کہ یہ جو مختلف فلاسفہ تھے، سائنسدان تھے، یا فلسفیین تھے، یا منطق جاننے والے تھے، علم کلام کے لوگ تھے، تو انہوں نے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک کائنات کا جو یہ منتہا ہے، اگر اس کا کوئی خالق ہے، اگر اس کا جو غیر مادی، میٹافزیکل، بیونڈ
اسی ایک اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں تو ایک حقیقت اگر یہ بیونڈ یہ ہے، سینسز ہے، میٹا فزکس ہے، تو وہ جو ان حقیقتوں کا اس جو مشاہداتی جو ہماری تجربی دنیا ہے اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کس حد تک ہے، کیا یہ وہ اگر ہم فار ایگزامپل ہم ایرسٹاٹل سے لے کر آج تک مسلم محققین جو میڈیول ایجز میں، تو وہ ان کا یہ تھا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک فنڈامنٹل ایک نظریہ تھا، علت و معلوت مینس کاز اینڈ ایفیکٹ. اور ہم اس میں جاتے تھے، ایرسٹاٹل نے ہم کو اس کہا علل اور علل، کاز آف دا کاز اس نے گاڈ کہا تھا. یا اگر ہمارے پاس سرکولر ریزننگ ہوگی تو اگر کاز ایفیکٹ ہے، وہ کاز کا ایفیکٹ ہے، اور ایفیکٹ کا ایک کاز ہے، اگر کاز اینڈ ایفیکٹ آر سرکولر ہم وہیں پہنچیں گے جہاں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. تو کچھ آرگیومنٹس ہیں، ٹیولوجیکل آرگیومنٹس ہیں، فلاسفیکل آرگیومنٹس ہیں. آیا کہ کائنات اگر سٹارٹ ہوئی ہے یا کائنات کی ابتدا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، یا وقت کی ابتدا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہے گی، تو اس میں جو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا جو 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 وقت کی ابتدا سے پہلے بھی ہے، تو اس میں اس کو کیسے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل جو علم کلام کے لوگ ہیں، فار ایگزامپل اگر میں ان کو کوٹ کروں گی، مشہور کتاب ہے علم کلام کی علامہ شبلی نعمانی کی، تو یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ لکھتے ہیں کہ مسلم علم کلام خود یہ ثابت کیا ہے کہ عالم خدا کا مخلوق ہے. اب یہ ان کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کے ارادہ اختیار سے بنا چنانچہ وجودی باری کے عنوان سے پہلے مطلق علمین اور فلسفہ کے وہ دلائل نقل کیے ہیں جن سے انہوں نے خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے. تو یہ ان ڈیفینس آف یہ ہے اللہ کی ذات کا، کیونکہ جو ایک علت معلول کاز کا وجود ثابت ہوتا ہے، لیکن علت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس سے معلول بھی ارادہ بر اختیار صادر ہو. آفتاب روشنی کی علت ہے، لیکن آفتاب کو نہ علم ہے اور نہ ارادہ ہے، بلکہ روشنی اس سے بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے. اس بنا پر بہت سے حکماء کا مذہب ہے کہ خدا نے عالم کو بے اختیار پیدا نہیں کیا، اور تعجب ہے کہ اب یہ ان کا ہے کہ شیخ ابو علی سینا بھی اس کا ہم زبان تھا، مینس ابن سینا، ابن رشد. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو ایسے انہوں نے ایک ایسی تعویل نکالی جس میں انہوں نے کائنات اور وقت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک پرپیچوٹی اس کے ساتھ ایک کو ایولیوشن کو ایگزسٹنس ایک رکھا. تو بہت ساری متکلمین اس سے ایگری نہیں کرتے تھے. فار ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل مادہ قدیم ہے اور خدا کا مخلوق نہیں ہے. میں مادہ کو نہ قدیم بذات تسلیم کرتا ہوں نہ قدیم بزمانہ، البتہ میں مانتا ہوں کہ خدا کے تمام اوصاف قدیم ہیں. الکلام میں اگر اس قسم کی اقوال مذکورہ ہیں تو وہ غیر مذہب والوں کے عقائد ہیں، اور اس غرض سے نقل کیے گئے ہیں کہ ان کا رد کیا ہے. تو یہ ہے کہ مادہ یا زمان و مکان یہ قدیم ہے. قدیم اگر ہے یا کائنات کی ابتدا ہوئی ہے قرآن کے حساب سے تو کن فیکون ہوا ہے. تو یہ جو میڈیول سائنس تھے یہ تو ایرسٹاٹلین سائنس کے ساتھ بہت انفلوئنس ہو گئے تھے، یا ان جو ہندو فلاسفر ہے رامانوجا یا ابن سینا. تو کائنات کو یہ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ سوالات تو ہم کائناتی ہے، کاسمولوجیکل ہیں، مگر ان کا مذہب کے ساتھ ایک ریلیشن ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے ہم سمجھتے ہیں. تو بہت سارے اس میں ایک ڈیبیٹس ہیں، معتزلہ کا ڈیبیٹ ہے، یہ ہے اشرائی کا ڈیبیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات وہ میں آؤں گا وہ کائنات کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. اب میں اس جو ہمارا یہ ہے کہ جیسے بہت سارے علم کلام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل قلم لکھتے ہیں کہ مادہ کو نہ قدیم بذات تسلیم کرتا ہوں نہ قدیم بزمان، البتہ یہ مانتا ہوں کہ خدا کے تمام اوصاف قدیم ہیں. الکلام میں اگر اس قسم کے اقوال مذکور ہیں تو وہ غیر مذہب والوں کے عقائد ہیں، اور اس غرض سے نقل کیے ہیں کہ ان کا رد کیا جائے. سو یہ کوشش ہے مذاہب کی
کہ جو جو کلامی روایت میں یا متشککین ہے جو یہ اس پر شک کرتے ہیں کہ آیا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے نہیں ہے محسوس تو کرتے ہیں کچھ لوگ، مگر کائنات کیا اپنے سے ہے؟ اگر اپنے سے ہے تو یہ ہمارا جو حرکت ہے کائنات کی، یہ تجربہ، تو ہم اس کو کیسے پرسیو کریں؟ تو اس میں پھر مادہ کو ہی ان کو وہ پراپرٹی دی کہ مادہ اپنے آپ میں ایک، مگر اس کو علم کلام کی روایت میں، مذہب کی روایت میں اس کو انہوں نے اپنے ایک آرگومنٹس دیے ہیں کہ مادی کی ابتدا کیسے غیر مادی ہے، اور مادہ اگر ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کو لیں گے تو بہت سارے آرگومنٹس ہیں، تو مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانے آپ ضرورت ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ مادہ کی ابتدا خود سے ہو۔ اب اسی بات کو اگر ہم ایک مذہب اور سائنس، ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبد الباری ندوی نے، تو انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے، انہوں نے پورا اس کا احاطہ کیا ہے، اس موضوع کو بہت حد تک احاطہ کیا ہے، اس موضوع کو مذہب اور سائنس کی کیا ریلیشن ہے۔ فار ایگزامپل ان کا میں یہ انہوں نے مختلف جو 20ویں صدی کے سائنسدان ہیں، ایڈنگٹن سے لے کر جیمز جین سے لے کر وائٹ ہیڈ سے لے کر برکلے تک مختلف جو سائنسدان ہیں یا فلسفی ہیں، ان کے جو حاصل ہیں ان کو ایک شیپ دی ہے، ایک ڈسکورس کیا تھا 20ویں صدی کی، ایون ہائزنبرگ کی ابتدا کیا اس کا جو ہے نچوڑ ہے، اس کا ایک شیپ دی ہے اس کتاب کی شکل میں۔ تو آخری جو اس کا چیپٹر ہے سائنس فار مذہب، تو اس میں جیسے یہ فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں، جیسے اس کا سٹارٹ ایسے کرتے ہیں، مومن ایک شعر سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ایک اشعار ہے، بہت خوبصورت اشعار، اس نے لکھا ہے کہ سنی مومن کا کوٹ کیا، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ جو میں کہہ رہا تھا، جو اگر ہم کائنات کی ابتدا یا انتہا ہے کہ نہیں ہے، اگر ابتدا اور انتہا ہے کائنات کی، تو مگر ان جو سائنسدان ہیں مختلف، ان جو آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، وہ قاصر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مطلب کائنات بگ بینگ سے سٹارٹ ہوئی۔ بگ بینگ کا مطلب یہ نہیں کہ دھماکہ ہوا ہے کسی جگہ، اس وقت کائنات کی یا وقت کی ابتدا ہوگی۔ اگر ہمارے سائنسی مشاہدات یا آبزرویشنل ایسٹرانومی یا فلکیات، علم فلکیات یا علم ریاضیات یا ہندسہ یا جیومیٹری، جو بھی ہم کو اگر یہ ہم کو جو 20ویں صدی یا 21ویں صدی کا سائنس ہم کو کہتا ہے کہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، مگر ہم کو یہ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا یا نہیں تھا۔ بہت سارے ہائپوتھسز یہ بھی ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے تھی، مطلب ایک آسیلیٹنگ یونیورس آتا ہے پھر ایکسپینڈ ہوتا ہے، مگر جو یہ ہے مشاہدات ہم کو یہ لیتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اگر ابتدا ہو گئی تو وہ کیسے ہو گئی، کس نے کی، خود سے ہوئی؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں، یہ دے آر ان آنسریبل۔ یا اس کا کائنات کا اینڈ کیا ہے، جیسے یہ شاعر کہتے ہیں، نہ ابتدا کی معلوم خبر نہ انتہا معلوم، یا بس ایک بے خبری ہے، وہ بھی کیا معلوم۔ ابتدا اور انتہا جو، یا ان فارسی میں ہے، ماذا آغاز و انجام بھی خبریم اول و ای کتاب افتاد است۔ یہ کائنات ایک کتاب ہے جس کے تمام اوراق پھیلے ہوئے ہیں، جو اس کا پریفیس، فرسٹ پیج اینڈ ایپلاگ اینڈ پرولاگ، جو اس کا لاسٹ پیج مسنگ ہے، ہم جو ڈیٹیلز ہیں باقیات وہ جمع کرتے ہیں، ہم نے کتاب بہت حد تک جمع کی، مگر اس کا پہلا وہ جو پیج ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا، تو یہاں جو طبیعت ہے، مابعد الطبیعت ہے، تو وہ حقیقتیں ہیں، کیا کوئی حقیقت ہے جو طبی حقیقت کے بعد بھی حقیقت ہے؟ تو مذہب کا ڈومین بیسکلی وہی ہے۔ تو فنڈامنٹلی ہم مذہب کو ویسے نہیں دیکھیں گے، ایک تو مذہب کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ جو اس کے ریچولز ہیں، اس کا پریئر ہے، اس کا ایک بلیف سسٹم ہے، یا مختلف مذاہب کے اپنے پیروکار ہیں، تو اتنا ایک ویلٹن شوانگ، ہم مذہب کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو غیر بیونڈ میٹافزیکل ریئلٹیز کو کیا اس کی فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہے، کہ یہ کچھ
بیونڈ میٹافزیکل ریئلٹیز کو ایڈریس کرنے کی ایک کوشش اور جستجو میں کچھ محکم علوم کچھ ہے اس کے پاس جو شاید تجربی تو ہو پرسنل لیول پر، انسانی لیول پر میں بھی، بٹ ریپروڈیوسیبل ہر کسی کے لیے نہیں ہو. اس کے لیے جس طرح ریاضت کرنی چاہیے سو دیٹ اس حصی اور اس تجربہ یا ریولیشن کا ایک ہے، ایک ریولیشن کا ایک انسٹیٹیوشن ہے ان مونوتھیسٹک ریلیجنز یا نان مونوتھیسٹک ریلیجنز میں. تو اپنا ہے کہ اس کو اس حقیقت تک بھی کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کیسے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. تو مگر اس بات پر پہنچنے کے لیے کہ اگر کائنات جیسے 18-19 سینچری تو سٹارٹ تھا جو سائنٹیفک جو موجودہ دور کا سائنس ہے، تو جو نیوٹنین میکینیکل ورلڈ ہے تو اس کا جو تھا کہ جو فار ایگزامپل جو ہیوم اور جان اسٹارٹ مل کا فیمس ڈبیٹ تھا، کلاک میکرز ڈبیٹ، دیٹ کائنات یا ڈٹرمنسٹک سائنس، مطلب کائنات کا سٹارٹ یہ ہے کہ جیسے کلاک والا کلاک بناتا تھا، جو گھڑی بناتا ہے تو گھڑی جو پہلی والی چابی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا تھا 24 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا. اسی طرح کائنات، خدا نے کائنات تو اگر بنائی بھی ہے تو اس نے اس کو اپنے پہ رکھا ہے. جو خدا ہے، حی قیوم ہے، تو وہ والا خدا تو نہیں ہے. یہ 1920 سینچری تک یہ خدا کی ڈیفینیشن جو تھی یہ ریلیگیٹ ہوا تھا، یہ بیک گراؤنڈ میں ہو گیا تھا. تو میکینیکل کائنات جو نیوٹن جو سائنس کی دنیا تھی، تو نیوٹن ان دو ریلیجس آدمی تھا، مگر وہ فرسٹ کاز تک جو ایرسٹاٹلین جو تھا نا کہ علل المعلول، کاز آف دا کاز میں بھی اللہ تعالیٰ کو اس والا لیول پر لے رہے تھے. مگر اس کو تقویت پہنچی 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے سائنس نے اس پر ایک کسی حد تک جس کو ہم آج کی ڈیٹ میں سائنٹیفک میٹیریلزم بھی کہیں گے یا جس کو ہم ڈٹرمنسٹک سائنس بھی کہیں گے. اب یہاں میں بھی جو اگر اردو جاننے والے ہیں، اگر وہ اس نے مولانا عبدالباری ندوی نے بہت کوشش کی ہے بہت حد تک اس ڈبیٹ کو اس نے کیسے سمرائز کیا. جو بہت سارے محققین ہیں، اگر آپ برکلی کو پڑھیں، وائٹ ہیڈ کو پڑھیں یا ڈیوڈ بوہم کو پڑھیں، تو ایک جو فزکس کی موجودہ کوانٹم تھیری کی جو بہت ساری یوجین وگنر کو پڑھے یا عبدالسلام کو، تو ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے کوانٹم تھیری کے مطابق، تو وہ سائنٹیفک میٹیریلزم اور کاز اور ایفیکٹ کا جو پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ ہے، کوزل انڈرسٹینڈنگ آف دا یونیورس، تو اس کے حساب سے یہ کہتے ہیں کوزل انڈرسٹینڈنگ آف یونیورس، اس کو ہم کوزل انڈرسٹینڈنگ کو نہیں، اسٹرکٹ کوزل انڈرسٹینڈنگ آف دا یونیورس کو ہم کسی حد تک ہم اس کو نہیں مانتے. جیسے انگریزی ایک محاورہ ہے کہ دا مون از آؤٹ دیر، مطلب یہ ہے چاند وہاں ہے. مگر اگر کوئی کہے گا کہ میں نے چاند کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یا تو چاند وہ اس کے لیے چاند نہیں ہے فار ایگزامپل، یا اس نے چاند کو نہیں دیکھا. اب دو حقیقتیں ہیں. تو جو علت اور معلوم، کاز اینڈ ایفیکٹ، جو کلاسیکلی سائنس تھا، نیوٹنین سائنس تھا، اس میں کاز اور ایفیکٹ اور آبزرور یہ ایک کلیدی تھا، آبزرور کلیدی حیثیت تھا. وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو کڑیاں ہیں ان کو آبزرو کرتا تھا. آگے لیپلاس جیسا سائنٹسٹ بھی کہتا تھا کہ اگر تم مجھ کو انیشیل کنڈیشن بتاؤ، میں تم کو کائنات کہاں رکے گی، کہاں تک چلے گی، یہ ایگزیکٹلی بتا سکتا ہوں. مگر جب یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کوانٹم تھیوری کے آنے سے تو اس میں تھوڑا سا یہ آ گیا، اشغال آ گیا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں جو ڈٹرمنزم کا ڈبیٹ ہے، کوزل ڈٹرمنزم، اس میں تھوڑا سا یہ آ گیا کہ ہم پوری طریقے سے کائنات کو ویسے نہیں دے سکتے، کیونکہ کاز انسرٹینٹی پرنسپل کے آنے سے کاز اینڈ ایفیکٹ میں ہو سکتا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ بھی، بٹ ہم آبزرو نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس کی دو انٹرپریٹیشنز ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی. تو میرے کہنے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ جو نان کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا فزکس 20ویں صدی تک ہے،
اس میں ایڈنگٹن کا بھی خاص جیسے کچھ پیسیج ایڈنگٹن کی اگر آپ کتب دیکھیں گے تو اس نے یہ بہت سارے پیراگرافس دیکھیں تو یہ کوشش کی ہے کہ اگر یونیورسل از ناٹ کازل اور یہ اس میں ڈٹرمنزم نہیں ہے تو کیا کوئی حقیقت ہے جو غیر مادی ہے. ایون جیمز جینز جس نے فیمس ایک کتاب تھی مسٹیریس یونیورس، تو مسٹیسزم کا جو عنصر ہے اگر ہم ریلیجن کو بھی باہر رکھیں، ریلیجن اور مسٹیسزم میں بھی ایک ریلیشن ہے. چلو بہت سارے سائنسدان تو میں ان کو ریلیجس اس لیول پہ نہیں رکھوں گا مگر ان کو ہمیں ایک حساب سے مسٹک کہہ سکتا ہوں. کیا کوئی مادی سے غیر مادی کی ایک جستجو ہے کہ ہم مادہ ہی ایک حرف آخر نہیں ہے، مادہ سے غیر مادی کوئی حقیقت ہے مگر اس کو ہم مادیت کے تناظر میں ہم اس کو کیش نہیں کر سکتے ہیں یا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں. پر کیونکہ جو غیر مادی حقیقت کا ڈومین ٹریڈیشنلی جو ریلیجن کا تھا، میٹافزکس کا تھا، ایون نان ریلیجن میں بھی جیسے مختلف یہ تھے آرڈرز تھے تو اس میں تھا تو یہ تھا یہ ہے تو وہ کیا ہے. مگر اس میں ایک ضمنی ایک ڈبیٹ آتا ہے کیا پھر میجک ہے، کیا یہ اس کو کیا کہتے ہیں میریکل ہے، اس کو کہاں رکھیں گے. تو اس میں جو ڈبیٹ ہے فار ایگزامپل جو مسلم محققین ہیں وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ ہے جیسے معجزہ ہے تو یہ سم تھنگ جو عادتاً کوئی چیز ہوتی ہے. امام غزالی کا بھی ہے جو ہم لا کو ویسے نہیں ڈیفائن کریں گے. لا اینڈ ہیبٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ہیبٹ کین چینج مگر لا مینس یہ بھی تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہم امپوز کر رہے ہیں کائنات کے کچھ اصول ہیں جن اصولوں پہ کائنات چلتی ہے. ان اصولوں کا وضع قطع کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی غیر مادی حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ اصول ہی اپنے آپ میں ہماری جو جتنا ہمارے اصول کو سمجھیں گے اتنا ہم خدا بن جائیں گے یا مادے کو اتنا ہم تسخیر کر سکتے ہیں. تو یہ تو مختلف آرا ہے ہماری سائنس اور اس میں سائنس اور مذہب میں کہ اصول جو ہیں اصول کو ہم کیسے اس کی وضع قطع ہم کیسے کریں گے. کیا یہ خالی ہیبٹ ہے کیونکہ ہیبٹ کین بی چینج. اس میں امام غزالی کا یہ ہے کہ لا اور ہیبٹ تو یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو یہ اس چیز کو آگے چل کر اگر اس سے ہم یہ میریکل کو بھی ہم لے سکتے ہیں. اٹ کین بی ایکسیپشن ٹو دا رول ناٹ رول اٹ سیلف. اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے مگر میں اس بات کو تھوڑا سا آگے جو پروفیسر وائٹ ہیڈ ہیں ایک ریاضی دان بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے تو انہوں نے ایک ریلیجن ان میکنگ اگر آپ ان کی کتاب لکھیں گے تو اس میں انہوں نے کچھ he has discussed some things for example. So اگر ہم غیر مادی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا گاڈ کہیں گے تو وہ ان کا سوال یہ کہتے ہیں what do you mean by God? And in this aspect today is like all it's just this is fundamental religious dogma and all the other dogmas are substitute to it. یہ کہتا ہے جو God is if it's a dogma all are. اب یہ کہہ رہا ہے کہ there are 3 simple renderings of this concept before the world. The East 3 یہ categorifications کے. The Eastern Asian concept of an impersonal order in which the world conforms. The order is self-ordering of the world. It is not the world obeying an imposed rule. The concept expresses the extreme doctrine of immanence. تو اس میں ہے جسے مختلف مذاہب ہے فار ایگزامپل ہندوازم یا ایشیا کے بدھزم مختلف مذاہب میں یہ وہ فنڈامنٹلی بلیو کرتے ہیں کائنات میں کوئی آرڈر ہے مگر یہ آرڈر کس آرڈر کا کاز کیا ہے تو اس پر وہ ڈسکشن نہیں کرتے ہیں. وہ کہیں انہیرنٹلی دیٹ آرڈر از دیئر برہمان یا کچھ جو بھی. مگر جو ہمارے سیمیٹک ریلیجنز ہیں جن میں کرسچینٹی جوڈائزم اور اسلام ہے اس میں یہ ہے کہ the Semitic concept of definite personal entity whose existence is one ultimate metaphysical fact, absolute and underivative, and who decreed and ordered the derivative existence which we call actual world. The Semitic concept is the rationalization of tribal gods of the original communal religions. It expresses the extreme doctrine of transcendence.
اب یہاں یہ جو کائنات کی اگر حقیقت ہے تو اس کائنات کی جو آرڈر ہے، اس کی آرڈر بیہائنڈ دا آرڈر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مگر وہ کائناتی نہیں ہے، وہ میٹیریل نہیں ہے. جیسے پہلے والے میں آتا ہے، انگریزی میں ایک ورڈ ہے ایمیننس، وہ موجود ہے کائنات میں. خدا کائنات میں آرڈر ہے، اینڈ آرڈر کا آپ خدا کہہ سکتے ہیں یا موجود کہہ سکتے ہیں، تو وہ کائنات ہی ہے، برہمان میں ہی آتمان ہے. مگر دوسرے میں ہے کہ کائنات ہے، مگر کائنات کے ماورا ایک حقیقت ہے جس سے ہم کائنات کا وجود ریلیٹ ہے اور اس کی بقا ہے، تو اس میں ٹرانسیڈنس ہے، مگر وہ کائنات میں نہیں ہے، کائنات کے ماورا ہے. اس کو ہم ٹرانسیڈنس بھی کہتے ہیں. ایون دو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے والے جو ٹرائبل گاڈس تھے، تو اس کی ایک ایولیوشن ہے ایک ہائر لیول پہ، کاسمک لیول پہ، اس سینٹینس میں کہتے ہیں. اور اسی طرح تیسرا یہ کہتے ہیں کہ the pantheistic concept of an entity to be described in terms of Semitic concept except that actual world is a phase within the complete fact, which is اب یہی ہے جو تیسری بات. پہلا شاید میں کہہ رہا تھا کہ آرڈر ہے، تو اس میں ہندوازم کا وہ آئیڈیا نہیں ہے. تو پہلے میں کہ کائنات میں آرڈر ہے، مگر آرڈر کس وجہ سے ہے تو یہ نہیں آرڈر ہے. دوسرے میں آرڈر ہے تو مگر پہلے میں تو ہے ایمیننس کا آئیڈیا، دوسرے میں آرڈر ہے مگر آرڈر ماورائے کائنات ہے جو اللہ کی ذات ہے، تو اس کی ٹرانسیڈنس ہے. تیسرے میں کائنات میں آرڈر ہے مگر آرڈر ہے ڈیو ٹو سم پینتھسٹک آئیڈیا، کنسپٹ آف گاڈ، آتمان اینڈ برہمان، اسی میں خدا بھی اسی میں ودیت ہے. تو آتمان اینڈ برہمان آر ایک ٹوگیدر. تو اسلامی اگر ہم اسلامی یہ کریں گے تو اس میں ہم وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے جو ہیں ڈبیٹس ہیں، تو اس میں یہ کسی حد تک جو تصوف میں اور صوفیز نے اس حد تک جو یہ روایات ہیں، ان دونوں روایت میں ایک تطبیق کرنے کی کوشش پیدا کی ہے. کیونکہ یہ جو ٹاپک تھا سائنس، تو یہ جو اگر کائنات مادی ہے یا مادہ میں آرڈر کیسے آتا ہے، یا کوئی آرڈر کی تلاش ہم میں ہے جو ہماری فطری ہے، جیسے ڈسکارٹس نے کہا تھا آئی تھنک آئی ایم. اسی طرح مطلب جو کائنات کی ازلی اور ابدی حقیقت کیا ہے، کیا یہ مادی ہے کہ کیا غیر مادی ہے. اس میں مختلف فلاسفر ہے، جیسے برٹرنڈ رسل نے نیوٹرل مونزم کا ڈیبیٹ لیا. آئیڈیلزم ہے ایک سائڈ سے میٹیریلزم ہے، ایک سائڈ سے نیوٹرل مونزم ہے. تو وہ ایون ولیم جیمز سو یہ ہے کہ کائنات مادی ہے کہ غیر مادی ہے. اگر مادی ہے تو اس میں غیر مادی عنصر نہیں. اگر مادی اور غیر مادی میں کچھ اختراع ہے، کچھ ریلیشن ہے، تو وہ فلسفہ بھی ہے. تو یہ آپ ایک حساب سے جو 20ویں صدی یا 21ویں صدی کی جو ڈبیٹس ہیں، تو یہ کین ریلیٹ ٹو دیز ڈبیٹس کہ جو آرڈر ہے، جو انسانی جستجو ہے، یہ اندر سے ہے کہ یو وانٹ ٹو فائنڈ آرڈر ان دا یونیورس، اور اس کی جو الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن ہے مورل آرڈر کی، وہ ہم انسان کی ایک جستجو بھی ہے. ہم صحیح اگر کائنات کیا ہے، اور کائنات کا کوئی ہے، خالق ہے کہ نہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یا وہ اگر آرڈر بھی ہے تو وہ ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے، کیا سارٹ آف لائف سٹائل کیا چاہیے، ہماری ایک ایتھیکل یونیورس ہے. تو یہ اس حد تک اگر وائٹ ہیڈ کا جیسے اگر اس کتاب کو پڑھے ریلیجن میں، وہ کہتا ہے کہ لونلینس جو ہے، انسان اکیلا رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ ہم چلا کریں، چاہے پروفٹ مسلم آپ غار ہرا میں جائیں، چاہے گوتم بدھا گئی وہ الگ جگہ پر، چاہے ہم جیسس کرائسٹ کراس پر اکیلے سفر کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے جو کائناتی جو اللہ یا انسان کا اکیلے میں رہنا، یہ اس بات کی گمازی کرتا دلیل ہے کہ تو ریلیجن از اے نیڈ، ایک منتہائی نیڈ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ he wants to understand جو منتہی حقیقت کیا ہے، اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اگر غیر مادی نہیں ہے. تو جو موجودہ صدی میں دو ریلیجن جو پیپل سے اسپوپیم ریلیجن کو ہم ریلیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کا سوشولوجیکل ویلیو تو ہے، مگر اس کا جو ایپسٹمک یا ٹروتھ کنٹینٹ ہے کہ نہیں ہے. تو مگر ایون جو پروفیسر وائٹ ہیڈ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے، انہوں نے ایک سینٹینس لکھا، دا گریٹ ایجز آف فیتھ ہیو بین گریٹ ایجز آف ریزن.
جو میڈیول ایجز کے تھیولوجنس تھے، ویدر مسلم تھیولوجنس تھے، کرسچن تھیولوجنس تھے، یا مختلف مکاتب کے، تو ان کا یہ کوشش تھا کہ تھیولوجی کو، جو ایک تو ہے کہ جو مسٹسزم یا تھیولوجی کا ریلیشن جو لا ہے، جو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے کہ سوسائٹی میں ہم کیسے ایک آرڈر بھی لا سکتے ہیں، مگر تو بٹ اس کو ہم ٹرائی ٹو ریشنلائز، جو تھیورائز کرتے تھے تھیولوجینس یا مسٹکس یا حکومات، تو اسے وہ سینٹینس ان کا یہ جسٹیفائی ہو جاتا تھا، گریٹ ایجز آف فیتھ ویئر گریٹ آلسو گریٹ ایجز آف ریزن، تو مشہور مقولہ ہے۔ اب اس میں یہ بھی تو یہ بات بھی آ رہی ہے کہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ ایک مصنف یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مادہ کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے، مادہ کی حقیقت کو جاننے کا نام جسے سائنس جو ہے، سائنس اگر میں واپس آؤں گا سائنس اور مذہب پہ، تو یہ ہے کہ جیسے نیوٹن آئنسٹائن کہتے ہیں کہ انسان خود کو اچھی طرح سمجھ نہیں پایا، جبکہ وہ مادہ کی ظاہری خصوصیت کو بآسانی سمجھ لیتا ہے، لہذا سائنس مادہ کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے، تو مذہب زندگی کے راز کو جاننے اور معلوم کرنے کا ہے۔ اول کا تجربہ و مظاہرہ ڈیمونسٹریشن کرنا ہے، جبکہ دوسرے کا ناممکن ہے۔ زندگی کے راز کا دن، جو حکماء ہیں، جو پروفٹس ہیں، تو انہوں نے تو کہا ہے کہ کیا ہے، تو یہ آتھر کے حساب سے یہ ناممکن ہے، تو مادی حقیقت کو جاننے کا نام سائنس ہے، مادہ ہے، مادہ مینس جو اپنے آپ حس سے، تجربے سے آپ اس کو کیچ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، یا آپ اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ریپروڈیوس میں آج کی دنیا میں، جیسے آج کی اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ماڈرن 21st سینچری سائنس ہے، اسٹرنگ تھیریز ہیں، یہ ہیں، تو ابھی بہت سارا ڈبیٹ یہ ہے کہ جو ابھی تک جو مفروضات ہیں، جو ریاضی، جو آج کے سائنسز ہیں، وہ ان کا بہت حد تک انحصار ریاضیاتی یا ہندسہ کی جو ہیں، جیومیٹری یا میتھمیٹیکل، وہ ان اصولوں پر ہیں۔ تو ہم اپنی منطق اور ریاضی اصولوں کو، جو ہماری نون حقائق ہیں، جو نون یونیورس ہے، چاہے آئنسٹائن یونیورس ہے، نیوٹنین یونیورس ہے، یا کوانٹم میکینیکل ورلڈ ہے، تو ان کو ہم کیسے ان کی حقائق کو لے کے، اور میتھمیٹکس جو نون میتھمیٹکس ہے، تو میتھمیٹکس تو یہ ہے یا سائنس ہے یا نہیں، اس میتھمیٹکس کی دونوں آ رہا ہے، یہ سائنس بھی ہے، آرٹ بھی ہے، تو وہاں اس کو ہم ایکسٹراپولیٹ کرتے، اس کو آگے جاتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، تو کہاں لے جاتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا ہوئی، کیا وہ ابتدا ایک غیر مادی چیز سے ابتدا ہو گئی، یا اس کا ابتدا کو بھی ہم اپنے حس اور اپنے تجربے کے مشاہدات کے ذریعے سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ جو مادیت کی جو انتہا ہے وہ ہمارے حس میں آئے، ہمارے جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، پار کر پائیں گے، تو ایک چیز ہے۔ بٹ دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا یہ جو ہمارا جو یہ میتھڈالوجی ہے، یہ کیا صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے شکوک ہیں۔ فار ایگزامپل جو پاپر کی ایک تھیری ہے کہ جو تھیری از ٹرو ٹل وی ڈو ناٹ فائنڈ این ایگزامپل ٹو میک اٹ ادروائز، کوئی بھی حقیقت، سائنس کی ہائپوتھیسس صحیح، تھیری سچ ہے تب تک جب تک کوئی ایگزامپل آپ نہ ڈھونڈ کے لاؤ، جہاں تک جب اس کو آپ ڈسپروو نہ کرو۔ مگر اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کائنات کی ابتدا ہوئے، تو سائنس کا ایک مفروضہ یہ ہے کہ آپ تھنگس کو یو ہیو ٹو ریپروڈیوس اٹ، تو اس کو ریپروڈیوس کیسے کر پائیں گے آپ؟ اگر آپ ایک بار بگ بینگ تو ہوا ہے، تو کیسے آپ دوبارہ اس کو ریپروڈیوس کریں گے؟ کوئی حقیقت ہوئی ہے تو ہوئی ہے، تو اس میں بھی بہت سارے ڈبیٹس ہیں۔ تو
میں بھی اس میں میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سائنسی حقائق ہیں یا سائنسی تجربات ہیں یا سائنسی اصول ہیں، تو یہ ہماری سائنسی علوم کی دنیا، تو یہ کہاں تک ہماری پہنچی ہے؟ آیا کہ جو ہمارے جو مذہبی مفروضات ہیں یا ان کی جو غیر مادی چیزوں کو یا غیر مادی حقائق کو پہنچنے کی ایک جستجو، جس کو میں نے مذہب سٹارٹ میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، تو یہ ان میں کوئی تطبیق ہے کہ مخاصمت ہے؟ تو ایک لیول پر یہ بھی تو ہے کہ مطلب جیسے قرآن میں ہے کہ ہم نے کائنات کو آپ دیکھو مسخر کرو، ہم نے آپ کے لیے نشانے رکھے بھی انفسکم و آفاق، آپ کائنات آپ کے اندر نفس میں بھی نشانیاں ہیں یا آپ کی کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو. تو اشارے ہیں یا ان مختلف مذاہبی کتابوں میں، یا یہ ہے کہ ایک جستجو ہے. مگر یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ مشاہدات اس کو چلتے چلتے، ایک تو رستہ ہے یہ آپ جاؤ، مگر جو اس کا الٹیمیٹ سینسبلٹی ہے، تو وہاں تک پہنچنے کی جو جستجو ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ کیا مادیت ہی اپنے آپ میں ایک سائنٹیفک میٹیریلزم جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں ہی ایک مذہب ہے، ماورائے کوئی بیونڈ کاز، سو وی بلیو ان کازیشن. اس میں ضمنی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو آج کی ڈیٹ میں جو سائنس اینڈ ریلیجن پہ جو ڈبیٹ ہیں، چاہے سیم ہیرس ہے یا باقی جو مختلف ہیں، تو اگر ہم ایک تو یہ فزیکل آسپیکٹ آف دا یونیورس ہے، دوسرا ہے کہ کائنات جس میں حیاتیاتی بایولوجیکل ورلڈ، کہ کائنات اگر ہم یہ جو زمین پہ جو لائف ہے تو اس میں لائف کا ایولیوشن کیسے ہوا ہے. تو اگر ہم اس کو ایولیوشن نیچرل سلیکشن سے اس کی تطبیق کریں تو یہ جو ایک ارتقائی عمل ہو گیا ہے، اس ارتقائی عمل میں انسان بھی بندر سے پیدا ہوا یا ڈفرینٹ جرسوں میں پہلے پانی سے پیدا ہو گیا. اب اس میں جو فنڈامنٹل بات ہے یہ کہ جو ارتقائی عمل جو ہمارے پاس ہے، تو اس کا پیچھے کوئی ڈیزائن ہے؟ کیا یہ ارتقائی عمل رینڈم ہے؟ اس میں کوئی پرپز نہیں ہے، اس میں کوئی پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ ہماری جو کائناتی دنیا، جو میٹرلسٹک ورلڈ کو ایک بامانی سے بے معنی بنا دیتی ہے. تو مذہب بھی ایولیوشن کہتا ہے. اگر قرآن کی مختلف آیات ہیں، یہ بھی ہے کہ مطلب ہم نے انسان کو بنایا، پانی سے بھی بنایا یا جو بھی ہے، مگر اس کی ڈیٹیلز میں بھی ڈفرینٹ آدم اینڈ ہوا کی. مگر یہ بات ہے کہ ارتقاء یہ عمل کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں، میں بھی یہ سنت بھی ہے کہ کائنات کی ارتقاء ہے. اب یہ ارتقائی عمل جو ہے اس کے پیچھے ڈیزائن ہے کہ نہیں ہے، اس میں جو ڈاروینی نظریے کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ شاید اس میں وہ ارتقائی جو اس کا جو ایولیوشن ہے اس کے پیچھے جو مفروضہ ہے وہ ایتھیسٹک ہے، کہ ارتقائی عمل جو ہے اس میں ہم اس کا ارتقائی عمل یہ ہے اسٹیٹسٹیکل، اس کا کوئی پرپزیو نہیں، اٹس ناٹ پرپزیو. مگر آپ ایک لائف کو ہم یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ایولیوشنری کریشنزم، یا ہم ایسے بھی جیسے ایک ایولیوشنری بایولوجسٹ ہے چارلز ڈیگوئی، اس کا نام مجھے یاد پوری طریقے سے نہیں پڑتا، تو ان کا کہنا ہے کہ جو مختلف فاسلز یا کڑیاں ہیں، تو مذہب اور سائنس تو ٹوٹلی ان میں مخاصمت، اگر ہم اسٹرکٹلی ڈاروینی نظر سے دیکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ ان کا دونوں کا ڈومین ڈفرینٹ ہے. تو یو کی ناٹ اسٹرکٹلی نیگیٹ you can also prove there can be the existence of God by evolution, or you can negate God by evolution also. کو مادہ کی ارتقائی عمل ہوتے ہوتے ایک جرثومے سے آ کر ہائیلی ایوالوڈ اینیمل جس کو ہم انسان کہیں گے، یا ارتقائی عمل جو ہے اس میں بھی یہ بھی اللہ کی ذات یا غیر مادی کوئی حقیقت ہے جو اس کے پیچھے ہے.
ہم اس کو ایسے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بقول احمد جاوید یہ کہتے ان کی یہ ہے کہ جو مذہب کا ڈومین ہے، مطلب انسان کی جو فطری یہ ہے کہ جو سائنس کا یہ ہے کہ یہ کنٹینیوس سرچ فار ہے، ٹو سرچ فار نالج. تو مگر جو انسان کا وجود ہے، وجود ایگزسٹنس، سو ایگزسٹینشیل وجود انسان کو ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز جو حق ہو، حقیقت ہو یا سچ ہو، وہ اس پر بھروسہ، وہ اس کی ضرورت ہے کسی حق یا سچ کی، جس کو اس کو فردر پروو کرنے کی کوشش نہ کرنا پڑے. تو اس کو وہ یہ لیتا ہے کہ وہ غیر مادی چیز ہم کو ریولیشن میں، وہی میں یا اس علم میں ملے گی جس کو ہم لا ریب فی، جو ہم اس کو کہتے ہیں علم غیب کا. مگر جو شہود کا سفر ہے، اس کا جو ماڈرن سائنس کا شہود کا سفر ہے، وہ اسکیپٹیکل ایلیمنٹ سے، ایکسپیریمنٹ، تجربی سے گزرتے گزرتے ہم اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لا حاصل منتہا ہے، مگر ایک کنٹینیوس سرچ، جس کو ہم تھیوری آف ایوری تھنگ یا کمپلیٹ تھیوری آف ایوری تھنگ بھی کہتے ہیں، تو اس کی طرف ہے. تو مگر اس میں ایک قسم کی بے چینی کہ ہر سطح پر آپ کو نہیں، آپ اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حق نہیں ہے. تو یہ ایک اسکیپٹیکل وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس ہے. تو اس کا مزاج بھی ایک اپنا ہے. مگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ سائنس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی غیر مادی چیز میں آپ یقین کرتے ہیں، جو غیوب میں ہو، غیب سے شہود تک جانے کے لیے جو ایک سلسلہ آپ کر سکتے ہیں. مگر آپ اپنے جو غیب کے جو کچھ ہیں مفروضات ہیں، آپ ان کو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں. ان کو آپ کنٹینیوسلی، ضروری نہیں آپ کنسٹرکٹ اینڈ ریکنسٹرکٹ کریں، مگر آپ شہود کے جو پروسیس آف ایکسپیریمنٹیشن اینڈ یہ ہے، اس کو تھیورائز کر آگے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے، اور وہ دوسرا ویو پوائنٹ ہے. تو یہ میں تطبیق تو نہیں ہے، مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ آپ جو پرویز ہوڈبائی کی شاید وہ کتاب ہے سائنس اینڈ ریلیجن، انہوں نے کہا ہے کہ عبدالسلام اور یہ ہے نام ان کا اسٹیون وائنبرگ، دو ایتھیسٹ، ایک تو ایتھیسٹ ہے، دوسرا از اے اسٹرانگ بلیور آف ریلیجن. مگر دونوں کے پرسنل بلیفس کیا تھے، مگر وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچے، الیکٹروویک تھیوری. سائنس کی جو پریکٹس ہے وہ ویلیو نیوٹرل ہے. تو اس میں تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا کہ وہ پریکٹس بھی جو ہے، سائنٹیفک پریکٹس بھی ہے، وہ ویلیو نیوٹرل بھی نہیں. جو سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے، ان پہ بھی ان کا کچھ سیٹ آف بلیف سسٹم ہے کہ بلیونگ ان اے سرٹن میتھڈالوجی آف ہاؤ وی گو فرام ایک چیز سے دوسری چیز تک، وہ بھی اس پر وہ اکتفا کرتے ہیں. ایک تو پرسنل بلیف پہ نہیں اکتفا، ان کی جو بلیف ہے وائل دے آر پریکٹائزنگ اے پرٹیکولر تھیوری ان سائنس، ان کی مفروضات پہ. مگر یہ ہے کہ ان مفروضات کی ابتدا اگر ہم جائیں آگے پیچھے جائیں، چاہے وہ میتھمیٹیکل ہو، ریاضی ہو، ہندسی ہو، لاجیکل ہو، منطقی ہو، فلاسفیکل ہو، نان ایمپریکل بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ایک تو الٹیمیٹ ڈیٹیلز. تو ایک سائنس وہ بھی ہو سکتی ہے جیسے نارمل، کیونکہ سائنٹیفک میٹیریلزم 200-300 سال سے پورا اس میں یہ ہے. اس میں وائٹ ہیڈ ہی ایک آدمی ہے، انہوں نے تو ہم کو راستہ تو نہیں دکھایا کہ کیسے ہم سائنس کر سکتے ہیں، which is may not be بٹ ایٹ لیسٹ وہ یہ کوشش ان کا یہ ہے کہ اٹ از پاسبل، یو کین ہیو مطلب ادر ایپسٹیمز آلسو. تو مگر جو سائنٹیفک، کیونکہ مٹیریلزم کا یہ ہے کہ یہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وی کی ناٹ سی تھنگس دیٹ وے. تو میں یہ اس میں تھوڑا سا میں اب اس میں جو 20th سینچری سائنس میں ایک مشہور مقولہ، یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے البرٹ آئنسٹائن نے سائنس اینڈ ریلیجن نام کر کے. فار ایگزامپل انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ وہ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے فار ایگزامپل لکھا ہے، فار ایگزامپل the deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power which is revealed in the incomprehensible universe forms my idea of God. Furthermore, as the essay makes, Einstein's emphasis on the moral and altruistic dimensions of religion was unequivocal. Humanity has ever reason to place the
proclaimers of higher moral standards and values above the discoveries of objective truth. What humanity owes to personalities of like Buddha, Moses, and Jesus ranks for me higher than all the achievements of the inquiring, constructing mind. तो इन दो ये इनका ये है कि ये ही आइंस्टाइन भी एक रिलीजन को एक हद तक ही गिव्स वैल्यू, जैसे आप उनका है स्टेटमेंट साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. इन दो साइंस को वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू रिलीजन. तो मगर साइंस रिलीजन को वो टोटली नेगेट भी नहीं करते हैं. जैसे बर्ट्रैंड रसल का है कि नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स एंड नॉलेज ऑफ बिलीफ्स, नॉलेज ऑफ बिलीफ्स में वो रिलीजन को लेते हैं. अब बिलीफ्स मे बी ट्रू और बी नॉट बी ट्रू, बिलीफ्स की क्या वैलिडिटी है, ठीक है. मगर आइंस्टाइन का ये है कि ही जो अगर 20वीं सेंचुरी का अगर हम एक म्यार लेंगे कि ये बहुत बड़ी साइंसदान है, तो ये भी मज़हब को एक लेवल पर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मज़हब को एक प्राइमरी हकीकत सतह पर नहीं लेते हैं. अगर उनका एक मुझे अगर याद है, वो कहते हैं कि द रैप्टरस अमेजमेंट with which scientists sees the world and the amazing symmetry around this world, and compared to that symmetry all our systematic thinking is utterly an insignificant reflection. ये उसका कौन है कि जो अगर हम कायनात देखते हैं, कायनात के पीछे कुछ सिमेट्री है, कुछ कायदा है, कुछ. तो जब कोई साइंटिस्ट वो चीज़ ऑब्जर्व करता है, उसको लग रहा है कि जो मैं मॉडल बना रहा हूँ या साइंटिफिक प्रोसेस है, ये बस एक हीच है, एक पुअर कैरिकेचर है इसका. एक जैसे उसका एक अक्स है, अक्स हमेशा जो और कोई किसी भी चीज़ का अक्स, जैसे शमा उसका अक्स बनाएंगे, पर वो अक्स शमा को रिप्लेस नहीं करता है. जो ये कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी है, जो हम अक्स इसका बना रहे हैं, तो ये इट्स ए सेकेंडरी एक्टिव, वो उसको नहीं रिप्लेस को. कायनात की जो एग्जिस्टेंस है, क्रिएशन है, उसका क्रिएटर है, जो मगर गैर मादी है, तो वो उसमें जो सिमेट्री, तो उसको दैट्स फार ग्रेटर देन इफ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड अक्स करने की कोशिश करते हैं. तो ये उसकी फीलिंग है अबाउट गोइंग वट आर. अब इसमें ये है कि साइंस फ्रॉम रिलीजन, उनका रिलीजन साइंस अपना एक रिलीजन, वो रिलीजन ट्रेडिशनल रिलीजन नहीं है. फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल रिलीजन जिसमें फिर अल्टीमेटली आप रिलीजियस थिंग को आप इन टर्म्स ऑफ बिलीफ इन हियर आफ्टर लेंगे, या आप उसको इन टर्म्स ऑफ गुड एंड बैड इथिक्स लेंगे. तो उनका वो फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल द फर्दर लास्ट सेंटेंस का, द फर्दर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड एडवांसेस द मोर सर्टन इट सीम्स टू मी दैट द पाथ टू जेन्युइन रिलीजियोसिटी डज नॉट लाई थ्रू fear of life and the fear of death and blind faith, but through striving after rational knowledge. In this sense, I believe that the priest must become a teacher if he wishes to do justice to his lofty educational mission. तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीको फिलोसफिकल थॉट है, तो या स्पिनोजा का, जो आइंस्टाइन जो ये थी एक सबसे स्पिनोजा के फॉलोवर थे इसमें, तो ये रीज़न, वो गॉड ऑफ रीज़न में बिलीव करते थे. तो उस हिसाब से ये रिलीजन को, ही सेज कि रिलीजन को अगर उस सतह पर हम लेंगे तो रिलीजन इज़ ऑल्सो हमारे लिए काबिल कबूल है. तो ये एक इनका एक हद तक उनकी एक आफ्टर हैविंग दीज कंट्रीब्यूशंस टू साइंस, तो उनकी एक अपनी एक आरा भी कह सकते हैं, या जो भी आप कहना चाहेंगे. अब इसमें यह है कि जैसे एक रिलीजन की एक तो मारूफ डेफिनेशंस भी है, मगर एक रिलीजन का ये भी है कि जो हमारे पास डेथ, डिजीज़, अनसर्टिनिटी है इन द यूनिवर्स, तो एक तो ये है कि कायनात के पीछे कोई गैर मादी हकीकत है. अगर गैर मादी हकीकत इस बात से है कि कायनात में एक ऑर्डर है, हम देख रहे हैं, या इवन स्टीवन वाइनबर्ग का है द मोर यू
وچ ایور وے یو سی دا یونیورس اٹ از پوائنٹلیس. ان کے سامنے کائنات کا ایک الٹیمیٹ پرپز نہیں ہے. جو کہکشانے ہیں کائنات یونیورس میں جا رہی ہے تو ہی ڈزنٹ فیل دیٹ دا کائنات اس کی کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی آرڈر ہوگا. اس کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ پروبیبلسٹک ہے. تو یہ مختلف آراء ہیں مختلف سائنسدانوں کی. تو مگر یہ ہے کہ کیا ہم کو یہ کوئی do they give us explain for us some fundamental aspects of the things. تو اب میں آ رہا ہوں اپنے جو اس کا حاصل ہے اس کا جو آج کی لیکچر کا مذہب اور سائنس. تو میں اس کو ایسے دیکھنے کی کوشش کروں گا جو مذہب اور سائنس جو ہے اس میں جو ہے ایک تو ہے کہ جیسے ایک جو کامن سینسیکل میں نے اس کو مذہب اور سائنس کی ڈبیٹ کو تھوڑا سا میں نے اس کو فلاسفیکل ایک دوسرے ڈومین پہ ایک اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ایک ایپسٹمک ڈومین پہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ مذہب اور سائنس کو ہم نے علم کی ڈیفینیشن سے علم کیا ہے. اگر آپ علامہ اقبال کا بھی آپ ریکنسٹرکشن دیکھیں اس میں سٹارٹ میں ہی ان کا شاید لکھتے ہیں پہلی کچھ اوراق میں ان کا یہ ہے کہ سائنس از ریلیجن از ناٹ لائک سائنس اٹس ناٹ لائک اے ولچر لائک فزکس کیمسٹری. سو مختلف جو علوم ہیں تو وہ اس کو تھوڑا تھوڑا اپنا اپنا لیں گے تھوڑا لیں گے. بٹ ریلیجن جو ہماری یہ ہے واٹ ہی سیز کہ ریلیجن ایک ہولسٹک ویو ہم کو دیکھتا ہے پوری کائنات کا ایک ساتھ پورے اس چیز کا ایک کلی نظریہ ہے. تو یہ ایک طریقے کا یہ بھی تو انہوں نے ایک طریقے کا دیا ہے. مگر جو سائنٹیفک میٹیریلزم ہے جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہو گئی ہے سائنس کی تو اس میں جو مادیت ہے مادہ کو ہی اپنے آپ میں ایک حقیقت مانا گیا ہے. تو ماورائے مادہ کیا ہم اس کو مادی علوم کو کسی غیر مادی حقائق کے تناظر سے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. تو یہ تو پیپل جو ورکنگ سائنٹسٹس ہیں ورکنگ فزسسٹ ہیں کیمسٹس ہیں بایولوجسٹ ہیں لیب میں جو کام کرنے والے ہیں تو ان کو مادہ سے غیر مادی کی طرف جانے کی جو یہ ہے ایک تو وہ تو شاید انکانشیسلی اس میں ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ یہ شاید ہو بھی سکتا ہے. مگر وائل دے آر پریکٹسنگ فزسسٹ اور پریکٹسنگ بایولوجسٹ اور پریکٹسنگ کیمسٹ تو وہ جو یہ کنسیپٹس ہیں یہ دور رکھتے ہیں. اب مگر یہ بھی ہے جو ماڈرن فزکس جو فاؤنڈیشنز آف فزکس کی کچھ ڈسکوری ہو گئی ہیں جس میں ہم نے نان لوکیلٹی اور جس میں کوپن ہوگن انٹرپریٹیشن آف فزکس بھی ہے. یا آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کوانٹم انفارمیشن تھیوری کے بہت سارے ڈبیٹس دیکھیں گے لوکیلٹی نان لوکیلٹی کہ جو آبزرور ہم کس کو کہتے ہیں. تو آبزرور کی آبزرویشن سے یا مینی ورلڈ سے ہی آپ جو آبزرو کریں گے مشاہدہ کریں گے یور آبزرویشن ڈٹرمائنز واٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ آبزرو. تو یہاں پر ایک ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی بھی آ رہا ہے. تو سبجیکٹیو ایلیمنٹ آ رہا ہے. جب سبجیکٹیو ایلیمنٹ آ رہا ہے تو جو شیئرڈ سبجیکٹیوٹی ہے وچ از وی کال آبجیکٹیوٹی کوئی کلی حقیقت جو ہے جو سائنس کا اصول ہے فطری ہے کہ کوئی چیز ہم ریپروڈیوس تو اس میں تھوڑا سا ایک تنزل آ رہا ہے. اگر تنزل آ رہا ہے تو کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو نیچرلزم ہے سائنٹیفک نیچرلزم ہے تو ہم اس کو اس قطعیت سے اس مطلب ایبسلیوٹزم سے ہم نہیں لیں گے. تو یہ ہم کو وجہ بن سکتی ہے کہ ہم جو مذہب کے جو دلائل ہیں ہم کو منتہائی کسی غیر مادی حقیقت کی طرف ہم کو کوئی اشارہ دے رہے ہیں. اب وہ غیر مادی حقیقت یا غیر حصی غیر تجربی جو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں میں بھی ان مونوتھسٹک ریلیجن ٹرانسڈینٹ ہے ان پینتھسٹک جو ریلیجنس ہیں وہ ایمیننٹ ہے. تو اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے یا پہنچنے کی
کوشش کی جا سکتی ہے یا کرنی چاہیے، تو یہ اپنے آپ میں یہ بھی اپنے آپ میں اسٹڈی ہے. شاید اس کو مسٹزم لے سکتے ہیں یا ڈفرینٹ اوکلٹ فارم 21 سینچریز کے ریلیجنس ہیں یا کچھ. میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ہم کس کیٹیگریفیکیشن میں رکھ سکتے ہیں. کیا ہماری جو منتہائی کوشش ہے غیر مادی چیزوں کی طرف، اور جو ہماری جو ایگزسٹینشل نیڈ ہے ٹو نو سم تھنگ وچ از سرٹن، اس کا سرٹیچیوڈ ہو، تو وہ اس کی بھرپائی ہماری ریلیجن سے ہو سکتی ہے، یا سائنس اور ریلیجن مل کر کین دے. یہ جو ہمارے جو سوالات ہیں ان کو ہم کس حد تک قابل تشفی جواب فراہم کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے کہ نہیں آگے بھی. شکریہ.